علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور اس سے جو ہے 12 چشمے پھوٹے تھے. چلو سبحان اللہ, یہ دیکھیں ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر, یہ دیکھیں آپ کو یہ جگہ دکھانا چاہتا ہوں ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں. بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل تھی کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نیو ولاگ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود والسلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو ہے آثار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور اس سے جو ہے 12 چشمے پھوٹے تھے. پہلے بھی 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشموں کے حوالے سے. آج کی ویڈیو میں نے آلریڈی ان میں بھی بہت سی تفاصیل بتائی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہو رہے ہوں گے کہ کون سے اصل چشمے ہیں یا کون سا وہ اصل پتھر ہے جس سے یہ 12 چشمے پھوٹے تھے. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے ہم اس چیز کا احاطہ کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو مشکل اور سنگلاخ پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ صحرائی اور ریتلے جو علاقے ہیں جن سے ہم ہو کے یہاں پر پہنچے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جو مین جو ہائی وے تھی یا جو مین روڈ تھا اس سے ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور ہم جب اس کے قریب پہنچے ہیں تو کس طرح جو ہے ہم اس کو ڈھونڈ پائے ہیں یا کس طرح پہلی نظر جو ہے ہماری پڑی ہے. آپ پہلے وہ دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہاں پر اوپر بھی میں جا سکوں اور ایک تو میں خود بھی ایکسپلور کر سکوں, دوسرا آپ سب کو بھی جو ہے اس کا میں منظر دکھا سکوں. اور اس چیز کے لیے میں مدد لوں گا. یہ جو عصا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی حوالے سے مشہور تھا, ان کے پاس جو ہے ڈنڈا ہوتا تھا عصا موسیٰ, جس سے انہوں نے جو پتھر کے اوپر جب اللہ پاک کو حکم دیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. اس کے حوالے سے جو مؤرخین اور مفسرین کے اقوال ہیں انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تو آئیے اوپر چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ پیچھے والا روٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. اچھا بھائی, اس وقت ہم راستے میں ہیں, جا رہے ہیں اس وادی کے پیچھے جو ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں ایک دکھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کہاں پر کی تھی, اور وہاں سے جو جبل طور ہم دکھایا تھا بیک سائڈ. اب ہم اس کی دوسری سائڈ کہ ابھی آپ سارا تفصیل سے جان سکیں گے. لیکن یہ راستہ جو ہے اس طرح کہیں پہ چھوٹے ٹریک بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ گوگل میپ کے تھرو نہیں جا سکتے. یہ ویسے تجربے کی ایک جو ہے نا آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اور گاڑی بھی لازم بڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس ان روٹس پر آنے کے لیے. تو ہم توکل اللہ کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں آسانی سے جو ہے یہ مل جائے گا. اچھا بھائی, اس وقت ہم تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں. اس ایریا میں جو ہے نا وہ ہمیں ملنا چاہیے جو روک ہے نا. مجھے لگ رہا ہے یار وہ جو اوپر ہے نا یہ والی جگہ اگر اونچا ہوا تو وہی ہے, اگر کوئی نیچے ہوئی کوئی اور جگہ تو پھر وہی ہے. دیکھیں وہ دیکھیں نا وہ رہا. یس سبحان اللہ, بالآخر جو ہے ہمیں منزل مل چکی ہے. اور یہ بھی زندگی میں میرا فرسٹ ٹائم ہے یہاں پہ الحمدللہ. ابھی وہاں پہ اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی یہ ایکسپیرینس جو ہے میں اپنا فرسٹ ٹائم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں. اچھا نہیں, وہ جو پیچھے ہم دکھا رہے تھے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا ویڈیو میں, وہ یہ نہیں تھا, وہ اس پہاڑ کا تھا. یہ بالکل سے چھوٹا پہاڑ ہے پیچھے جو ہے نا. سبحان اللہ. چٹان جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو اس سے جو ہے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے بنی اسرائیل کے لیے, اور یہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل موجود تھی. یہ واقعات جو ہے بچھڑے کے مطلب ہے کہ جو عبادت تھی اس کے بعد کے. اچھا بھائی, وہ بتایا جاتا ہے نا کہ جو 12 چشمے یا 12 نہریں تھیں نا وہ اس طرح بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا نیچے بنی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا کہتے ہیں 12 قبیلوں کے لیے جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے نا ان کے لیے ویسے نہریں جا رہی تھی. جیسے یہاں پہ ایک یہ بنی ہوئی ہے, اگر میں آپ کو دکھاؤں, یہ رہی ہمارے رائٹ سائڈ پہ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایک نہر ٹائپ ہی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بتایا جاتا ہے کہ یہاں اوپر کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے, بنی اسرائیل سے, اور بنی اسرائیل اس طرح جو ہے ان وادیوں میں, یہ جو وادی طور ہے اس میں موجود ہوتے تھے. سبحان اللہ. آئیے بسم اللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
وهو السمیع العلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی وادی میں جاؤ تو یہ دعا جو ہے نا ضرور پڑھی کریں. میں اوپر چڑھتا ہوں پھر آپ کو جو ہے نا سٹوری بھی آرام سے بتاؤں گا. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سارے پتھر پڑے ہیں. بسم اللہ. میں اوپر چڑھ کے نا یہ فیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اوپر سے جب کوئی انسان کھڑا ہو تو کیسا نظر آتا ہے. پوری جو وادی ہے. نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے بھائی, آپ کو ہاتھ رکھ کے آنا پڑے گا اوپر اس کے. یا اللہ. یا اللہ. ڈنڈا اور موبائل دونوں ایک دفعہ ساتھ لے کے تنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا آپ نیچے دیکھیں نا یہاں پہ تو ہم الحمدللہ پہنچنے ہی والے ہیں. یہ دیکھیں سبحان اللہ. یلا عبداللہ یلا. اللہ اکبر. بھائی یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا پھنس چکے ہیں. تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفیکل ہے یہاں سے کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کس راستے سے اوپر آنا ہے, تو تھوڑا سا یہ مشکل ہے اوپر آنا یہاں پہ کیونکہ پھسلنے کا بھی خطرہ ہے. یہ دیکھیں نیچے. بسم اللہ. اللہ اکبر. اچھا بھائی سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر. بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل تھی کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. آنے کے بعد جو ایک جذبات ہے نا ان کو الفاظ نہیں دیے جا سکتے, اور نہ ہی میں آپ کو اس کے تاثرات جو ہے اپنی زبان سے بتا سکتا ہوں. لیکن مزید اوپر جا کے ہم نے ایک چیز ٹرائی کرنی ہے. جب ہم اوپر سے بولیں تو نیچے جو ہمارے ساتھی ہیں وہاں پہ کیا وہاں تک ہماری آواز کلیئر جاتی ہے کہ نہیں جاتی. اچھا جب ہم وہاں سے آ رہے تھے نا تو وہ والی جو ہے نا پہاڑی مجھے لگا تھا کہ وہ والا ہے. چلیں یہ جو سپلٹ راک ہے نا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سپلٹ ادھر, لیکن ہم نے ادھر سے جانا. لیفٹ گو ود دس سائڈ. آرام سے آرام سے آرام سے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں سبحان اللہ. بالآخر بھائی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. یا اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ. نیچے سے جو ہم اوپر آئے ہیں نا وہ کچھ ایزی تھا, لیکن یہاں پہ جو ہے نا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اوپر چڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, جہاں اللہ جل ان کو حکم دیا جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو اللہ جل نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ اے موسیٰ اپنی جو ہے عصا سے پتھر کو مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, کہ اس میں سے 12 جو ہے چشمے 12 نہریں مطلب 12 جو ہے پانی کے راستے سبحان اللہ ایک پتھر سے بن گئے. اس کے بعد کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی یہ 12 قومیں ہیں جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 12, تو انہی میں سے جو ہے یہ کئی سو سال بعد جو ہے 12 قومیں بن چکی تھیں. ان کی اولاد در اولاد, تو اسی طرح جو ہے اسباط انہی کو بولتے ہیں, مطلب جو اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں, یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے ان کو, تو وہ 12 جو ہے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ پانی کا انتظام ہوا تھا. تفصیلی بات میں نیچے جا کے آپ کو ساری جو سٹوری ہے قرآن شریف کی تفسیر وغیرہ وہ انشاءاللہ نیچے بتائیں گے. فی الحال اپنا ایکسپیرینس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر, کہ یہ کس طرح ایک اللہ عز و جل کی حکمت تھی. پتھر کے اندر جو ہے سوراخ بنے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے, شاید پانی کے لیے ہوں.
ابھی آپ کو انشاءاللہ میں یہاں پہ بھی دکھلاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ. یہ بھائی یہ جو سپلٹ راک ہے، یہ اس کا اندر سے آپ جو ہے مناظر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ دیکھیں نا یہاں سے راستے بنے ہوئے جیسے کہ پانی سبحان اللہ فوارے کی شکل میں یہاں سے نکلا ہو. واللہ عالم. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ بتا دو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ لوگوں کو بہت کم علم ملا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس طرف بھی ہے کہ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کتنی باریک سی جو ہے نا بیچ میں اس کے سوراخ ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی یہ آپ بالکل اب یہاں پہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ادھر اوپر کیا ہے تھوڑا سا جانا مشکل ہے. اچھا میرے ذہن میں بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے سوال آ رہا ہے کہ ڈنڈا بھی جب مارا تھا تو یہ تو بہت بڑی چٹان ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ بھائی جس اللہ عز و جل نے سمندر میں راستے بنا دیے بنی اسرائیل کے لیے، کیا وہ اس پتھر کو مسخر نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ عز و جل یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ اس کے بعد جب جو اللہ پاک نے انہوں نے جو بچھڑے کی عبادت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تاکہ بچھڑے کی جو ایک ان کے دلوں کے اندر عظمت تھی وہ تاکہ جو ہے ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں جو ہے کچھ ایسے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کی ہیبت سے اور خشیت سے جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی سبحان اللہ ان کے کتب کے نزدیک جیسے کہ یہ بھی وہ مقدس پتھر ہے جس سے 12 چشمے پھوٹے تھے، یہ نیچے جو ہے نہری ٹائپ جو ہے پہاڑوں کے اندر ہی راستے بنے ہوئے ہیں. تو بنی اسرائیل جو کہ ان پہاڑوں میں سبحان اللہ اڑوس پڑوس میں جہاں جہاں پہ بھی رہ رہی تھی، مطلب جہاں جہاں پہ قبیلے جو ہے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو ان سب تک جو ہے پانی پہنچ رہا تھا. مفسرین کے نزدیک جو 12 چشمے ہیں نا وہ صرف کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوئے بلکہ مختلف پوائنٹس پہ ہوتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بنی اسرائیل مسلسل سفر میں تھی نا، تو انہوں نے جیسے سمندر پار کیا، پانی کی طلب ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کسی پتھر پہ جو ہے اللہ عز و جل کے حکم سے جب اپنا عصا مارا تو وہاں پہ چشمے پھوٹ پڑے. اور اسی طرح جیسے آگے آگے چلتے گئے وہاں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی وہاں پہ جو ہے چشموں کی مطلب ہے کہ ضرورت پانی کی جو ہے پوری کی گئی اس طرح. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کچھ پتھر تھے ہر قبیلے کو دیے ہوئے تھے، تو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے ان کے اوپر جب چوٹ مارتے تو اس سے پانی جو ہے وہ پھوٹ پڑتا. واللہ عالم مطلب کہ اصل جو اس کی طریقہ کار تھی وہ کیا تھا، لیکن ہمیں کم از کم یہ پتہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جب اپنے قرآن شریف میں یہ حکم دیا ہے اور یہ بیان کیا ہے تو ضرور یہ معجزہ اس زمین پر بنی اسرائیل نے دیکھا بھی ہے. اور اگر یہ وہ جگہ ہے تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں یہاں پہ آئے ہیں. یہ ایک جستجو ہوتی ہے، ہر انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے اس کو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی حساب سے وہ بندہ کرتا ہے. میرے بھی زندگی کے ایک یہ جو ہے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے کہ مجھے ایسی چیزیں تاریخی جگہ جن کے بارے میں تھوڑا سا بھی گمان ہو کہ یہ انبیاء علیہم السلام سے منسوب ہے تو میں وہاں جا کے وزٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی نبیین و صدیقین و شہداء کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے محشر فرمائے. اکثر لوگ بعض اوقات جب ہم کچھ اور اپنا جو ہے شیڈول کا پوسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار زبیر بھائی ہمیں یہ چیزیں دکھائیں، تو ان چیزوں کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھے سوچیں اور یہ چیزیں ہو جائے. تو ساتھ ساتھ چینل کا نام زبیر ریاض ہے، تو زبیر ریاض سے ریلیٹڈ جو بھی اس کو پسند ہے، جو بھی جس میں سے آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ہر ولاگ میں الحمدللہ، جس میں ہم ادب کے حدود میں رہ کر مذاق شذاق بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اس سے تاکہ ہماری جو بچے ہیں وہ ایک زندگی نارمل زندگی جئیں. ہمیں جو ہے نا کچھ رہبانیت اختیار نہیں کرنی کہ ہر چیز میں جو ہے ہمیں صرف تاریخی مواد ملے یا ہر چیز میں صرف ہم نے اس کو جو ہے الفاظ میرے سے نہیں بن پا رہے لیکن آپ امید کرتا ہوں سمجھ پا رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ آج عبداللہ نے ہمت کی ہے اور ہم اوپر آئے ہیں. ابھی ہم ایک ٹیسٹ کرنے لگے ہیں، یہاں سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ نیچے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ہماری بات سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. یا شباب، ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں.
آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. حسان کی آواز تھی نا. ارے آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. اتنا یہ ٹھنڈا ہے اندر. یہ والی جگہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. میں کوشش کر رہا ہوں اوپر جانے کی. اوکے. اوپر سے کچھ گرا ہے ہوا کے ساتھ. چھوٹی سی پتھری. مجھے ڈر لگے کہ کیا ہے. آواز تھی نا اس کے ساتھ. اوپر جانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. شاید پچھلی طرف سے راستہ ہو لیکن یہاں سے راستہ نہیں مل رہا. اچھا بھائی نیچے کا سفر جو ہے ہمارا شروع ہونے والا ہے. یا اللہ. آئی تھنک عبداللہ ہمیں یہاں سے نیچے جانا چاہیے. اس سائڈ سے. دس وے. یہاں سے جب آئے تھے نا وہ تھوڑا مشکل تھا. بڑے بڑے پتھر تھے. یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سموتھلی ہے. اچھا کچھ لوگ جو ایسے تاریخی مقامات پر آتے ہیں ہسٹوریکل پلیسز وہاں پہ آ کے وہ نام وغیرہ لکھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. الحمدللہ کم از کم یہاں پہ نہیں ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نام وغیرہ کیوں نہیں لکھے ہوئے. کیونکہ کچھ خاص جو ہمارے دوست احباب ہیں خاص ممالک سے یہ کام صرف وہی کرتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز مت کیا کریں. غار ثور سلیپ ہوتے ہوتے بچوں. غار ثور پر جائیں, غار حرا پر جائیں. سب نے اپنے نام آل و عیال و قبائل کے لکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے. بہت غلط بات ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دس. میں تو یہاں پہ آیا تھا خود کا ایک ایکسپیرینس کرنے کے لیے اور اس چیز کو امیجن کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے آپ سب بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں تو اس لیے سوچا کہ آپ سب کو کیوں اس چیز سے جو ہے محروم رکھا جائے کہ یہ جو بابرکت وادیاں ہیں اللہ پاک کی قدرت ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. کہ چلو زمین میں پھرو زمین میں تاکہ آپ لوگ دیکھو کہ کس طرح اللہ پاک نے مخلوق کی ابتدا کی تھی اور اسی طرح اللہ پاک اس کے بعد اور پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کسی کو عذاب دیتا ہے کسی کو مغفرت فرماتا ہے. والیہ تقلبون. ہم سب نے لوٹ کے اللہ پاک کی طرف ہی جانا ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ایمان نیک صالح زندگی عطا فرمائے. خوشیوں کے ساتھ آل اولاد کے ساتھ خوش رہیں, آباد رہیں. لائک کریں, شیئر کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں, فیڈ بیک دیں. اور آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. زبیر ریاض کو انسٹاگرام پہ فالو ضرور کیجیے تاکہ آپ کو ڈیلی جو ہے میری اپڈیٹ ملتی رہے. اللہ حافظ.